سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ کچھ کامنٹس ہیں، میں نے کہا ان کے بھی جوابات دیں گے، اور ایک ایسا بیان میری نظر سے گزرا، میں نے کہا اس پہ بھی بات چیت کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے ایک کامنٹ تھا کہ آپ جناب سیاسی پارٹی کا حصہ نہ بنے اور حق اور سچ کی بات کرے۔ آپ صحافت کا کام کرتے ہیں تو ہم کسی پارٹی کا حصہ نہیں بنتے۔ یہاں پہ جس کے ساتھ بھی ظلم ہوتا ہے اس کے لیے ہم کھڑے ہوتے ہیں، اس کے حق میں آواز اٹھاتے ہیں۔ یہاں پہ یہ میں بتا دوں کہ لوگ سمجھ رہے ہوں گے شاید ہمارا تعلق پی ٹی آئی سے ہے یا نون لیگ سے ہے، کسی پارٹی سے ہمارا تعلق نہیں، نہ آپ نے کبھی پاکستان میں ووٹ ڈالا۔ جہاں تک ظلم کی بات ہے تو آپ کو بھی پتا ہے کہ جھوٹے مقدمات میں کتنے لوگ وہاں پہ اذیت کی زندگی گزار رہے ہیں، اس میں عمران خان بھی شامل ہے، جس طرح کے اس کے اوپر مقدمات بنے ہوئے۔ اور پھر یہ بھی بات آپ کی درست ہے کہ عمران خان کے دور میں بھی ایسے مقدمات بنائے گئے۔ آپ سب کو یہ بھی پتا ہے کہ رانا ثناء اللہ کے اوپر جس طرح وہ ڈرگس کا کیس ڈالا گیا، بعد میں پتا چلا کہ یہ ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت وہ بھی غلط تھا۔ ہر وہ چیز جو ہے جو غلط طریقے کے ساتھ جھوٹ پر وہ ہمارا ٹھیک نہیں ہے، اس پر پھر انتقامی کارروائی ہوتی ہے، انتقام لیتے ہیں ایک دوسرے سے۔ جو حالات پاکستان کے ہیں وہ مکمل طور پر انتقامی کارروائی پہ چل رہے ہیں۔ جو بھی پارٹی اقتدار میں آ جاتی، اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان کے اوپر اگر کوئی الزام نہیں ہے، مگر اس کے جو کھلاڑی ہیں، جو اس کے ساتھی تھے، ان کا بھی کریکٹر کوئی اچھا نہیں ہے، وہ بھی کوئی اچھے لوگ نہیں تھے۔ انہوں نے بھی تماشبینی شروع کر دی تھی، وہ بھی اپنی اوقات سے باہر نکل آئے تھے، اور پھر ان کو بھی کوئی اتنی محبت نہیں تھی وطن کے ساتھ۔ جو ان لوگوں کی حالت تھی وہ آپ سب کے علم میں ہے، جس طرح پارلیمنٹ ہاؤس میں ایسے ٹک ٹاکر بھی پھر رہے تھے جو شہرت حاصل کرنے کے لیے وہاں تک پہنچے، ظاہر انہوں نے استعمال کیا ہوگا۔ جو بھی ہمارے لوگ ہوتے ہیں، سیاست دان ہیں یا یہاں پہ جو لوگ بھی یورپ میں پروگرام کرنے آتے ہیں، بڑے بڑے لوگ، وہ کوئی فری میں پروگرام نہیں یہاں کرتے، وہ اپنے پیسے وصول کرتے۔ 5,000 پاؤنڈ پچھلے دنوں میں جو پروگرام یہاں پہ ہوئے، جو بھی ٹیم دبئی سے آئی ہوئی تھی وہ ٹھیک ٹھاک پیسے بنا کے لے کے گئی ہے۔ کہ جتنے آپ کے وہاں سے لوگ آتے ہیں، پانڈ وغیرہ جو آ کے اپنی طرف سے لوگوں کو کہتے ہیں ہم خوش کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور ہمارے لوگ ہیں وہ انہیں دیکھنے چلے جاتے ہیں۔ وہ پھر انہیں سے ٹھیکہ ختم ہوا، حال اگر کوئی لیا جاتا ہے تو وہاں پہ ایک ٹھیکہ ہوتا ہے، اس ٹھیکے کے تحت پھر سسٹم چلتا ہے۔ تو بزنس ہے، جس نے یہ حال لیا ہوتا ہے اس نے بھی کچھ نہ کچھ کمانا ہوتا ہے، جس نے حال دیا ہوتا ہے اس نے بھی، اور جس کو لے کے آئے ہوتے ہیں وہاں پہ رسک ہوتا ہے۔ اسی طرح جیسے کوئی فلم کامیاب ہوگی، کوئی فلاپ ہوگی، تو وہاں پہ نقصان نفع سب کوئی ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ تو یہ فری میں نہیں آتے، چاہے یہ آپ کے جتنے بھی لوگ وہاں سے پاکستان میں یہاں پہ آتے ہیں، ان کے خرچے مرچے سب برداشت کرنے پڑتے۔ ایک اور تھا کامرس، ہمارے ساتھ ایک میڈم نہیں ہے، اور بھی خواتین ہیں جو پروگرام کرتی ہیں، یاسمین خان ہے امریکہ سے، تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ مجھے میڈم نہ کہ میرا نام یاسمین خان ہے۔ تو آج وہ صاحب ایک لکھ رہے تھے کہ انہوں نے آپ کو منع کیا تھا، اس کے باوجود آپ نے ان کو کہا، لیکن جو ساؤتھ افریقہ سے ہمارے ساتھ میڈم پروگرام کرتی ہیں انہوں نے اپنا نام نہیں ظاہر کرنا چاہا، اور نہ ضرورت ہے اس کی، تو انہیں ہم اسی طرح لیتے ہیں۔ تو دونوں خواتین کو انصاف نے مکس کر دیا، الٹا مجھے وہ کہہ رہے جی آپ کو انہوں نے منع کیا تو آپ کو سمجھ کیوں نہیں آئی؟ تو میرا حال ان کو خود سمجھ نہیں آئی، جس کی وجہ سے یہی پاکستان کی حالت ہے، پاکستان کی سیاستدانوں کی، قوم کی، جرنیلوں کی، کہ ان کو خود سمجھ نہیں آتی۔ وہ فوری طور پر مذہبی جو لوگ ہیں ان کی بھی یہی حالت ہے کہ وہ مذہب کو نہیں سمجھ پائے، سیاستدان سیاست کو نہیں سمجھ پائے، پبلک ایک دوسرے کو نہیں سمجھ پا رہی، اور فوری طور پر رد عمل ہم دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو میں نے کہا یہ بھی میں اس پروگرام میں آپ کو بتا دوں۔ اب آتے ہیں اصل موضوع کی طرف۔ ایک پوسٹ مجھے کسی نے بھیجی کل یا پرسوں، تو وہ صابر شاکر کے حوالے سے تھی۔ اس کی جو پوسٹ ہے میرے پاس موجود ہے،
میں کوشش کرتا ہوں پیچھے لگوا بھی دیتا ہوں۔ وہ صاحب فرما رہے ہیں کہ جو قادیانی تھے ان کو انہوں نے سر اٹھایا 1974 میں اور انہیں اقلیت قرار دے دیا گیا۔ اگر یہ عمران خان کے دور کی پوسٹ ہے، اگر اب انہوں نے سر اٹھایا تو یہ واجب القتل ہوں گے، اور نیچے لکھا ہوا انشاءاللہ۔ تو میں جو حیران تھا، میں سوچ رہا تھا کہ چلو عام پبلک میں تو جہالت ہماری میں ہے، وہ نہیں سمجھ پا رہے کسی چیز کو، مگر ایک ایسا بندہ جو اپنا یوٹیوب چینل بھی چلا رہا ہے، جو وہاں پہ پاکستان میں بھی آپ سب کے علم میں ہے کہ ایک چینل پہ کام کرتا تھا، اس وقت بھی اس نے اس طرح کے کچھ جھوٹے بیانات دیے تھے۔ میں نے پھر اس پر پروگرام بھی کیا تھا، مجھے یاد۔ تو یہ لوگ جو ہے ان میں بھی عقل نہیں ہے۔ عمران خان نے ٹھیک کہا تھا، صرف عوام کے لیے نہیں کہا تھا کہ یہ پڑھے لکھے بھی نہیں ہے، اوپر سے یہ سیکھتے بھی نہیں۔ اب مجھے بتائیے کہ جس ملک میں اس وقت صابر شاکر بیٹھا ہوا ہے، وہاں پہ اس طرح کا بیان یہ بیٹھ کے دے سکتا ہے کسی کے متعلق؟ مجھے نہیں پتا کہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، پاکستان میں نہیں ہے، یہ تو آپ کو ہی پتا ہے۔ وہاں پہ بیٹھ کے اس طرح کی پوسٹ یہ کر کے دکھائے مجھے کہ جناب جو یہاں اس ملک میں بھی ظاہر ہے احمدی ہوں گے، یہ نہیں کہ نہیں ہوں گے، پوری دنیا میں اب تو جہاں بھی جائے ملاقاتیں وہ بھی ہوتی ہیں، ملتے بھی ہیں۔ تو وہاں پہ بیٹھ کے یہ پوسٹ کرے، اگر تو یہ کہتا ہے کہ اتنا یہ فکر مند ہے اسلام کے لیے، یا اس کو اتنی فکر لگی ہوئی ہے، خود جس ملک میں یہ بیٹھا ہوا تھا پاکستان میں، وہ ملک اس نے خود چھوڑ دیا، اس کی جان کو خطرہ تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ یہاں پہ ناانصافی ہے، یہاں عدالتیں ٹھیک نہیں، یہاں کا سسٹم ٹھیک نہیں، یہاں کے فوجی حکمران ظالم ہیں، اور یہاں کی پارلیمنٹ جو ہے وہ بھی ٹھیک نہیں۔ اس لیے میں نے پارلیمنٹ کی بات کہی کہ یہ جتنے کیس ہوتے ہیں، جو فرض کریں 1974 کی اس نے بات کی ہے کہ 1974 میں احمدیوں کو اقلیت قرار دیا تھا، پہلی چیز تو یہ کہ سر کیا اٹھایا جی، جو پوسٹ میں لکھا ہوا، وہ تو پرامن طریقے کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے، بڑے بڑے نام آپ سب کے علم میں ہے، فوج میں بھی ایسے نام ہیں، اور بھی وزیر خارجہ پاکستان کے جو پہلے تھے وہ بھی احمدی تھے، ڈاکٹر عبدالسلام، پرامن لوگ ہیں، تو انہوں نے کیا سر اٹھایا جی؟ اصل میں مقصد یہ ہوتا ہے، جو صحیح میں آپ کو بتاؤں کہ اس طرح کی پوسٹ کر کے اپنی شہرت بڑھانے کی کوشش کے ساتھ ساتھ یہ بتایا جاتا ہے کہ میں اسلام کا بہت بڑا ٹھیکیدار ہوں اور میں اسلام کے لیے بڑا درد رکھتا ہوں۔ ٹھیک ہے بھی، آپ درد رکھتے ہیں اسلام کے لیے، اور پھر آپ نے اسلامی ملک کو چھوڑ دی۔ اگر آپ کے خیال میں اس وقت کی پارلیمنٹ نے ٹھیک فیصلہ دیا، تو آج کے حالات میں پھر آپ نے بھی پارلیمنٹ کا مقابلہ کرنا تھا، آپ نے بھی عدالتوں کا مقابلہ کرنا تھا، آپ نے بھی وہاں کے فوجی جرنیلوں کا مقابلہ کرنا تھا۔ آپ وہاں سے کیوں پھر بھاگ گئے؟ ایک سادہ سا سوال ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں تھا کہ جب سے پاکستان بنا ہے سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، اور آپ بڑی محنت کے ساتھ، اتنی اچھی ملازمت تھی آپ کی، زبردست قسم کی نوکری تھی، لوگ آپ کو سنتے بھی تھے، یہ نہیں کہ نہیں سنتے تھے، لیکن اس طرح کے بیانات دے کر آپ کیا میسج دینا چاہ رہے تھے؟ کیا بتانا چاہ رہے تھے؟ کس کو حق ہے؟ کسی کو حق حاصل ہے کہ کسی کو قتل کرے؟ آج کے دور میں کسی کو بھی آپ جانی نقصان نہیں پہنچا سکتے، عدالتیں ہیں، سب کچھ ہے۔ اب آپ کو ان عدالتوں پہ اعتماد نہیں تھا، آپ کو ان لوگوں پہ اعتماد نہیں تھا، آپ نے ملک چھوڑ دیا اپنی جان بچانے کے، اور دوسرے لوگ جو کر رہے تھے آپ کے ذہن میں وہ سب ٹھیک تھے۔ بھٹو بڑا نمازی پرہیزی تھا، بڑا حاجی تھا، وہ پاک دامن تھا آپ کے خیال میں، اس کی پارلیمنٹ بڑی پاک دامن تھی۔ پھر وہ جو فوجی ڈکٹیٹر آیا وہ بھی آپ کے ذہن میں بالکل ٹھیک تھا۔ تو یہ سوچ جو آپ لے کے چلے ہوئے ہیں، آپ جیسے لوگ اور بھی جو صحافی ہیں یا جتنے بھی لوگ یہ سوچ لے کے چلے ہوئے، ان کو پھر در بدر کی ٹھوکریں کھانی پڑتی، اور پھر وہاں پہ آپ اس طرح کے بیان نہیں دے سکتے۔
وہاں پہ اگر آپ بیان دیں گے جس ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ سن کے ہاتھ آ جائیں گے، وہ پھر آپ کو پاکستان کے حوالے کریں گے اور وہاں پہ پھر ہوگا دمادم بس کلند۔ جس ملک میں انصاف نہیں ہے، جس ملک میں ایک سسٹم چل ہی نہیں رہا، نہ مذہبی طور پہ چل رہا، نہ سیاسی طور پہ چل رہا، نہ فوجی طور پہ چل رہا ہے، نہ عوامی طور پہ چل رہا ہے، اس ملک میں آپ کے پاس اور کوئی حل ہی نہیں ہے کہ لوگوں کو کافر قرار دے دو، لوگوں کو کافر قرار دے کے ان کو مارنا شروع کر دو۔ وہ اسلام تو لوگوں کو زندہ کرنے کے لیے آیا تھا۔ اسلام تو جو مذہب ہے وہ تو اس لیے آیا تھا کہ جو لوگ گمراہ ہو چکے انہیں زندہ کیا جائے، مگر آپ خود ہی گمراہ ہو چکے تو آپ کو سب سے پہلے تو آپ کو اپنی فکر کرنی چاہیے، علماء سے سبق حاصل کر کے، ان علماء سے جنہوں نے آج تک قوم کو کچھ بھی نہیں دیا۔ پچھلے دنوں ایک جگہ یہی بحث ہو رہی تھی کچھ لوگوں کے ساتھ، وہاں مختلف لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ کہنے لگے جی قوم جو ہے علماء کی محتاج ہو چکی۔ اگر ایک مولوی کہہ دے کہ میں نے آپ کے والد کا یا رشتہ دار کا جنازہ نہیں پڑھنا تو ادھر کام خراب ہو جاتا۔ اگر وہ کہے کہ آپ کا نکاح ٹوٹ گیا پھر بھی ایک دکانداری چل پڑتی، اگر وہ کہ میں نکاح نہیں پڑھانا پھر بھی دکانداری چل پڑتی، وہ کہ میں نماز نہیں پڑھانی پھر بھی دکانداری چل پڑتی۔ تو وہاں پہ سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے، احمدی بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ کہنے لگے تھے یہ کوالٹی تو ہمارے میں ہے کہ ہم سارے کام خود کر لیتے، نماز بھی خود پڑھا لیتے ہیں، اذان بھی خود دے لیتے ہیں، نکاح بھی، جنازہ بھی، کوئی بھی کام ہے۔ تو مجھے وہاں پہ یہ خیال آیا کہ یہ سوشل میڈیا پہ لوگ بیچارے ان کو آخری نبی کا پتہ نہیں کہ آخری نبی کون تھے، تو انہوں نے نماز کیا پڑھانی۔ یہ چند لوگوں سے سوالات کر رہے تھے کہ 25 دسمبر کو کیا ہوا، تو کسی کو بھی پتہ نہیں تھا۔ کوئی کہہ رہا تھا میں چھٹی پہ تھا اس دن، کوئی کہہ رہا تھا میں سویا ہوا تھا، کوئی کچھ کہہ رہا تھا۔ پاکستان کی تاریخ کا نہیں پتہ ان لوگوں کو، اسلام تو دور کی بات، اسلام کو تو 1400 سال ہو گئے، تو پاکستان کو تو ابھی 75 سال ہوئے، تو اس کا نہیں پتا کہ قائد اعظم کون تھا۔ یہ حالت اس قوم کی ہو چکی ہے۔ تو اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو والا خیال کرنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، کچھ نہ کچھ لوگوں میں بیٹھ کے شعور آنا چاہیے، اور یہ ہائی لیول کے لوگ اپنی طرف سے بنتے ہیں۔ ان کا بیٹھنا اٹھنا جو ہوتا ہے کہ جناب اگر ان کی تربیت کا یہ بیڑا غرق ہوا تو عام پبلک کی تربیت کا کیا حال ہے؟ یہاں پہ یورپ میں لوگ رہتے ہیں، کسی کی جرت ہے اس طرح کا بیان دے؟ مجھے یاد ہے جرمنی میں پتہ نہیں ایک دفعہ کسی نے اس طرح کا ملتا جلتا بیان، مذہبی نہیں تھا، عام پبلک کے لیے، عام بندے کے لیے، تو اس کو اسی وقت انہوں نے اٹھا لیا تھا، اٹھا کے واپس بھجوا دیا تھا۔ وہ کہتے ہیں آپ کو کس نے حق حاصل دیا کہ آپ کسی کی زندگی کا فیصلہ کریں؟ ہر ملک کے قوانین ہوتے ہیں، اور مجھے امید ہے جس ملک میں آپ بیٹھے ہوں گے پاکستان سے بہتر ہی قوانین ہوں، پاکستان سے بہتر ہی آپ اپنے آپ کو سیف سمجھ رہے ہوں، پاکستان سے بہتر ہی زندگی گزار رہے ہوں۔ ہو سکتا ہے اس طرح کے سسٹم میں نہ ہوں، کیونکہ ظاہر ہے وہاں پہ صحافیوں کی تو موجیں لگی ہوئی ہیں، اور یہ بیانات ان سے دلوائے جاتے ہیں۔ وہ دن اس قابل یہ لوگ نہیں ہوتے کہ اس طرح کا بیان دیں اور یہ کرے وہ کرے، یہ ایک آواز چھوڑی جاتی ہے تاکہ معاشرے میں جو سسٹم ہے اس کے بگاڑا جائے۔ کبھی آپ نے سنا کہ آج تک کسی نے یہ کہا ہو کہ ہم پاکستانی ہیں سب؟ کسی صحافی نے کہا ہم سب مل جل کر رہیں گے، ہم سب نے پاکستان حاصل کرنے کے لیے قربانیاں دی؟ یہ باتیں نہیں آپ سنیں گے۔ ہمیشہ فلاں کافر، فلاں کے ساتھ نہیں بیٹھنا، فلاں کا بائیکاٹ کر دو، اس سے لینا دینا بند کر دو، شذان کا بائیکاٹ کر دو، شذان نہ پیو، یہ نہ کرو وہ نہ کرو۔ اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں، تو خود تو قوم کو آپ کوئی چیز دے نہیں سکے، اور جن لوگوں نے کوئی چیز اگر اچھی خالص دے دی وہ بھی آپ قوم کو کہتے کہ آپ اس کا بائیکاٹ کر دو۔ جو مولوی کہہ رہا ہوتا ہے کہ شذان نہ پیو، وہ خود چھپ کر شذان پی رہا ہوتا ہے۔ اس سے پوچھا جائے جناب آپ، کہتا اور کسی پہ اعتماد ہی نہیں، شذان پہ اعتماد۔ میں کوئی وکالت نہیں کر رہا، یہاں جرمنی میں، انگلینڈ میں آپ چلے جائیں، بھیڑ لگے ہوئے ہیں ہر دکان پہ، ہر شاپ پہ، مختلف جوس ہیں، جو بھی ان کی چیزیں ہیں ان کے، اور لوگ ان پہ اعتماد کرتے۔
تو آ کے یہ کہہ دینا کوکو کولا بند کر دو، فانٹا بند کر دو، فلاں بند کر دو، پہلے اس کے مقابلے کی کوئی چیز بنا کے تو دکھاؤ۔ پچھلے چند دن پہلے میں ایک سوشل میڈیا پہ ویڈیو دیکھ رہا تھا، وہ خود ہی بوتلیں مار رہا تھا، اس نے پوچھا جو انٹرویو لے رہا تھا کہ یار یہ تو زہر ہے، کوئی جواب ہی نہیں تھا۔ اس کی طرح سے پوری قوم بیمار ہو جائے، جو مرضی ہو جائے، کیا فرق پڑتا اس کو؟ وہ کہتا میرا سسٹم چلنا چاہیے، جس طرح سیاستدان کہتا میرا سسٹم چلنا چاہیے، یہ فوجی کہتے ہمارا چلنا چاہیے، مولوی کہتا میرا چلنا چاہیے، عدالت کہتی ہمیں وہاں پروٹوکول ملنی چاہیے، مٹی ڈالو انصاف عدل کیا ہوتا ہے، صحافی کہتا میرے سے مذہبی بیان لے لو، جو جس طرح کا مرضی لے لو، میرا سسٹم چلنا چاہیے۔ اپنا اپنا سسٹم چلانے کے لیے پاکستان کے سسٹم کا بیڑا گرک کر دیا۔ جی کسی قوم نے بھی اگر ترقی کرنی ہے اس وقت تک وہ ترقی کوئی گاڑی لے لے، اتفاق ہوگا یہاں پہ آپ دیکھ لیں آس پاس جو اکٹھے بہن بھائی یہ زندگی گزار رہے ہوں گے، ان کی زندگی کا معیار اور ہوگا، ان کی ترقی کا معیار اور ہوگا۔ چھوٹی سی مثال ہے، اور جہاں پہ آپ کو نظر آتا ہے کہ آپس میں بیٹھ نہیں سکتے وہاں کا اور ہوگا۔ تو پاکستان میں یہی حالت ہے، ایک ایف آئی آر درج کرانی ہو، مجھے کہتے ہیں جی آپ کہتے ہیں امریکہ ایجاد کرائے گا، تو آپ بھی جب کسی کے اوپر مصیبت بن جاتی ہے تو آپ کی تو ایف آئی آر درج نہیں ہوتی، آپ بھی تو وڈیرے کے پاس جاتے ہو نا، کیوں جاتے ہو؟ کیونکہ پتا کہ اس نے میری بات نہیں سنی۔ مطلب وہ پولیس والے کی ڈیوٹی ہے نا، تو جب آپ کی بات آپ ان غریبوں کی نہیں سنیں گے تو انہوں نے امریکہ کی طرف ہی دیکھنا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہے ہمارے ساتھ۔